میں جو ابھی بھی بات کرنے کے لیے آیا وہ شروع نہیں کیا. آپ لوگ پہلے اتنا یقین کرو کہ مرنا ہے اپنے کو. ارے بولو بولو ساتھ میں بولو نا مرنا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو جو واقعہ سناؤں گا نا, اللہ اتنی طاقت والا ہے, بولو اللہ اتنی طاقت والا ہے کہ موت دیتا ہے پھر زندہ بھی کرتا ہے. دنیا میں ہی اللہ موت دیتا ہے, زندہ کرتا ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ جو دنیا میں زندہ کر سکتا وہ قیامت میں بھی زندہ کر سکتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سنا, معلوم نہیں آپ نے سنا نہیں سنا. بنو اسرائیل نام سنا نا آپ نے, یعنی ہمارے زمانے کے بہت پہلے, ہمارے نبی کے زمانے کے, نہیں ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے کچھ لوگ ایک بستی میں رہتے تھے. بہت بڑی بستی تھی, ہزاروں کی بستی تھی. ایک بستی میں سب لوگ رہتے تھے. وہ بستی میں اچانک بیماری آ گئی تھی. اور آج کل ہم کو سمجھ میں آتا ہے, بھائی بستی میں رہتے ہیں نا, ہم لوگ سب بستی میں رہتے ہیں, اچانک ایک کو بیماری آتی ہے, پھر اس سے دوسرے کو آتی ہے, پھر اس سے تیسرے کو آتی ہے. جیسے چکن گنیا ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے کہ نہیں, چکن گنیا ہوتا ہے, سوائن فلو ہوتا ہے, یا جیسا آپ نے دیکھا ہوگا پلیگ کی بیماری ہوتی ہے کہ بھائی ایک کو آتی ہے تو دوسرے کو آتی, پھر تیسرے کو آتی. تو بہت ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے ایک بستی تھی جس میں ہزاروں لوگ رہتے تھے, اور وہاں ایک بیماری آ گئی, اور بیماری کا نام ہے طاعون. کیا بیماری کا نام کیا ہے؟ طاعون. وہ وہی بیماری جیسا اپن چکن گنیا بولتے ہیں, سوائن فلو بولتے ہیں, پلیگ کی بیماری بولتے ہیں. ایک پھوڑا ہو گیا, پھر بخار آیا, یہ مر گیا, دوسرے کو پھوڑا ہو گیا, اس کو بخار آیا, وہ بھی. اب وہ بستی کے اندر مرنے لگے, بھائی ایک مرا, اس کے بعد دوسرا مرا, کہیں عورت مری تو کہیں مرد مرا, تو کہیں بیٹا مرا, تو کہیں بیوی مری, تو کہیں شوہر مرا. تو وہ بستی والے جلدی جمع ہوئے کہ بھائی یہ بستی میں تو سب لوگ مر رہے, بھائی یہ بھی مرا وہ بھی مرا. 10,000 آدمی جمع ہوئے. بولو کتنے آدمی جمع ہوئے؟ 10,000. اور کہاں یہاں سے اپنے کو بھاگ جانے کا. بولو یہاں سے اپنے کو, وہ 10,000 وہاں سے بھاگے, جتنا سامان ہاتھ میں ملا سونا چاندی جو تھا وہ لیا اور لے کے بھاگے اتنا دور. 2 پہاڑ کے بیچ میں کوئی جگہ تھی, وہ جگہ پہ چلے گئے اور سوچنے لگے ہم اپنی بستی سے بہت دور ہو گئے. ارے وہاں جن کو مرنا ہے مرتے جاوے, وہاں جو بھی بیماری آئی ہے, طاعون کی بیماری آئی ہے, پھوڑا نکلتا ہے, بیمار ہوتے, بخار آتا, وہاں جن کو مرنا مرے, ہم تو بہت دور نکل آئے. وہ 10,000 جوان تھے. وہ 2 پہاڑوں, بولو 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک میدان تھا. وہ 10,000 جوانوں نے کہا, مردوں نے, عورتوں نے, ہم اپنی زندگی یہیں پہ شروع کریں گے. ان کو نہیں معلوم وہ 2 پہاڑوں پر اللہ نے پہلے سے فرشتے کو کھڑا کر کے رکھا تھا. وہ 2 پہاڑوں پر اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر کے رکھا تھا, اور فرشتوں کا کام ہے روح نکالنا. جیسے یہ لوگ 2 پہاڑ کے بیچ میں آئے اور تھوڑا کھانا وانا کھائے ہوں گے, تھوڑا پانی وانی پیے ہوں گے, اور آپس میں بولنے لگے, اچھا ہوا اپن بھاگ گیا, وہاں سے بھاگ گئے, وہاں تو کیسی بیماری آئی, ارے میرا چاچا بھی مر گیا, وہ بولتا ارے میرا نانا بھی مر گیا, ارے وہ بولتا میرا بیٹا بھی مر گیا. اچھا ہوا ہم یہاں پر آئے کہ اللہ نے دونوں فرشتوں کو کہا نکالو روح ان کی نکالو. اور روح نکالنے والے کون ہوتے؟ فرشتے. اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. بس وہ دونوں فرشتوں نے جو چیخ ماری اور ایسا روح نکالا کہ 10,000 اسی وقت ختم ہو گئے. اب 10,000 کی لاشیں, ارے بولو 10,000 کی لاشیں پڑی ہے. وہ 2 پہاڑ کے درمیان 10,000 کی لاشیں پڑی ہے. سچ بتانا میرے دوستوں, وہ لاشوں پہ زمانہ گزر گیا. وہ لاش سڑ گئی, پھٹ گئی, پھول گئی, بدبو آنے لگی, ہڈی ہو گئی. جانور آئے, جانوروں نے کھایا. میرے دوستوں اب سننا, وہ لوگ وہ گاؤں سے بھاگے تھے, کس لیے بھاگے تھے؟ کہ مریں گے نہیں, لیکن یہاں پہ آ کے مر گئے, اور مر گئے, سڑ گئے. ارے بولو نا, وہاں تو کم سے کم دفن بھی ہوتے, یہاں دفن کرنے والا کون؟ بھائی 10,000 کے 10,000 مر گئے, تو جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں, دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں, کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں, اور سڑے, گل گئے, ہڈی ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, بدبو آنے لگی, جانور کھانے لگے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس زمانے کے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں. اس زمانے کے نبی کا نام ہے حضرت حزقیل. آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا. بولو نا کیا نام؟ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. نبی ہے, نبی. اس زمانے کے نبی وہاں سے گزرے. تو نبی جب وہاں سے گزرے نا بہت زمانے کے بعد, تو دیکھا کسی کی کھوپڑی پڑی ہے, کسی کا انگلی پڑی ہے, کسی کے ہڈی پڑی ہے, کسی کے دانت پڑے ہیں. تو وہ حضرت حزقیل نے کہا, اللہ یہ کون سی جگہ پہ میں آیا, یہ کون سی جگہ پہ آیا جہاں کسی کی ہڈی ہے, جہاں کسی کی سڑی ہوئی چمڑی پڑی ہے, یہ ہے کون سی جگہ؟ تو اللہ نے کہا کچھ لوگ موت سے بھاگے تھے, وہ 10,000 تھے, ہم نے یہاں سب کو ختم کر دیا. حضرت حزقیل نے کہا اللہ ختم تو کر دیا, اب تو سب کی ہڈی ہو گئی. اور کتنے لوگوں کو تو جانور کھا کے چلے گئے, کتنے کو پرندے اڑ گئے, پرندے چوٹ مار کے اڑ کے چلے گئے, کتنوں کو جانور کھا کے چلے گئے, اور کتنوں کو تو لوگوں نے پاؤں سے دھکا مار کے پھینک دیا ہوگا. تو اللہ یہ سب کو تو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ ان کو واپس آنکھ, کان, ناک, دانت اللہ واپس کیسا دے گا؟ اس لیے کہ کسی کو جانور نے کھایا, کسی کو چڑیا پرندے نے کھایا, کسی کو درندے نے کھایا, کسی کو چرندے نے کھایا, اس کو تو سب ختم ہو گئے. اللہ زندہ کیسا کرے گا؟ اللہ نے کہا میرا نبی حزقیل تم ہی مجھے کہو, ایک بار دعا مانگو میں پھر زندہ کر دوں گا. بولو سبحان اللہ.
حضرت حزقیل کو کہا ایک بار دعا مانگو میں زندہ کر دوں گا. حضرت حزقیل نے جو دعا مانگی ہے، جو کتابوں میں لکھا، کیا مانگا؟ حضرت حزقیل نے کہا اے اللہ ایتھا العظام البالی، ایتھا العظام البالی اللہ یامرک ان تجمعی. بس کہا اللہ تو حکم دے دے کہ ساری ہڈیاں جمع ہو جائے. بس اتنا کہا، ساری ہڈیاں جمع ہو گئی. بولو سبحان اللہ. پھر حضرت حزقیل نے کہا ایتھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تکسی لحما وعصابا وجلدا. کہا اللہ اب اس کے اوپر گوشت بھی لے کے آ، اللہ چمڑا بھی لے کر آ، اللہ کھال بھی لے کر آ، اللہ بال بھی لے کر آ. اب پورے 10,000 انسان تیار ہو گئے، لیکن سب کے سب ایسے ہی پڑے. پھر کہا اے اللہ ایتھا الروح العالیہ اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی جسدی. کہا اللہ یہ سب کے روح کو حکم دے کہ وہ بدن میں آئے اور زندہ ہو جائے. میرے دوست کو 3 منٹ کے اندر ساری ہڈیاں جمع ہو گئی، ساری کھالیں جمع ہو گئی، سارے دانت جمع ہو گئے، سارا بدن جمع ہو گیا، روح آ گئی. اور 10,000 جو مرے تھے حضرت حزقیل کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اللہ نے کہا حزقیل اب قیامت تک والوں کو سمجھا دو جو خدا ان کو زندہ کر سکتا وہ قیامت میں ہر ایک کو زندہ کر سکتا ہے. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کون سے نبی کا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام. سنا تھا آپ نے کبھی؟ سنا تھا ایسا وہ بھاگے تھے، بستی سے بھاگے تھے. کتنے بھاگے؟ پھر 10,000 کے 10,000 مر گئے. یہ سنا تھا آپ نے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے دوسرے پارے میں. بولو نا، اپنے کو نہیں معلوم، دوسرا پارا بھی نہیں معلوم دوسرا پارا. اچھا یہ بتاؤ نا یہ واقعہ ہم نے سنا کبھی؟ نہیں سنا نا. کیوں نہیں سنا؟ حالانکہ قرآن کا واقعہ بھائی سب کے گھر میں قرآن ہے بھائی، ہے نا؟ سب کے گھر میں قرآن ہے نا. عربی میں ہوگا، اردو میں ہوگا، ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگا، گجراتی میں ہوگا. ارے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ملوک حذر الموت. ترجمہ آپ لوگ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ لوگ جو اپنی بستی سے نکل گئے. کتنے تھے وہ؟ وهم الوف. اللہ کے 10,000 تھے. حذر الموت. اور کیوں اپنی بستی سے نکلے تھے؟ ڈر کی وجہ سے کہ مر جائیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ فقال لهم الله موتوا. اللہ نے فرمایا جس موت سے ڈر سے تم بھاگے ہو وہ موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے. بس تھوڑا سا دیر ہوگا. وہ لوگ وہاں مرے، تم یہاں 2 پہاڑ کے بیچ میں مرے. ان کو تو کفن دفن بھی ہوا، تم کو کفن دفن بھی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک نبی آئے، دعا مانگی، ثم احیاہم. اللہ نے سب کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ کاش کہ قیامت تک کے لوگ سوچ لے جو خدا اس وقت زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت میں بھی زندہ کر سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو چلو میں پہلی بات یقین بناؤ کہ اللہ اتنا بڑا ہے ہم کو کبھی بھی مار سکتا ہے. اے بولو نا، ہم کو کبھی بھی. اور مارنے کے بعد پھر قیامت میں زندہ بھی کرے گا اور اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. کون کون حساب دینے کو تیار ہے؟ حساب ہے ہمارے پاس. کیا حساب دیں گے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، کیا حساب دیں گے؟ عید کی نماز پڑھی تھی یہ مسجد میں، عید کی نماز ہوئی تھی. ارے بھائی میں آیا میرے کو کیا معلوم بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو. میں نے کوئی تمہارا نکاح قبول کروایا بیٹھے؟ بھائی سیدھا سوال پوچھا بھائی عید کی نماز ہوئی تھی یہاں پہ؟ ہوئی تھی. یہ سب نے عید کی نماز پڑھی؟ جس نے پڑھی ذرا ایک بار ہاتھ اوپر کرے نا، میرے کو بھی اچھا لگے. پڑھی عید کی نماز سب نے پڑھی؟ سب نے فجر پڑھی؟ فجر 4-5 آدمی یوں کر رہے ہیں، باقی سے عید کی نماز ہے نا. عید کی نماز واجب. بولو نا عید کی نماز یعنی نمبر 2. اس لیے عید میں دیکھا ہوگا آپ نے نماز کا پورا سٹائل بدل جاتا ہے. اذان ہوئی؟ سائن میں ہوئی لگتا ہے نہیں. اقامت ہوئی اور امام کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر، ہاتھ بند، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو نا دوسری رکعت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو فجر ظہر اثر مغرب عشاء. وہ نمبر 1. فجر ظہر اثر مغرب عشاء نمبر 1. عید نمبر 2. یہ واجب ہے واجب. لیکن عید کی نماز کوئی نہیں پڑھے نا حاجی یوسف تو کیا کرے مانو بیوی بھی دھکا مارے بے شرم کم از کم عید کی نماز تو پڑھتا. ہوتا نہیں ہوتا. عید کی نماز میں سب آ گیا اور ٹوپی نہیں ملی تو پلاسٹک کی ٹوپی ڈالا، میں تو رومال باندھا اور کرتا پیجامہ پہن کے عید کی نماز پڑھنے کے واسطے آ گیا. حالانکہ عید کی نماز پھر میں بول رہا ہوں عید کی نماز نمبر 2 واجب. اسی لیے کوئی مسافر ہوئے عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی مسافر ہے اور بولا میں کوئی عید کی نماز نہیں پڑھنا، میں گھر میں بیٹھا، اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، کیونکہ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں سائن والوں ہماری عقل کہاں گئی؟ عید کی نماز سب پڑھنے آئے اور آج تک فجر کتنی باقی ہے؟
یعنی واجب پڑھنے آیا وہ فرض، ایسے کو کیا بولیں گے؟ میں کرتا پہنا ہوں، میں کرتا پہنا ہوں، آپ لوگ شرٹ پہنے ہو، یہ واجب، بولو بولو یہ، اور یہ جو شلوار پتلون پینٹ پیجامہ یہ کیا ہے؟ فرض۔ اگر کوئی صرف واجب یہاں کر کے آوے تو نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یہ واجب اور یہ فرض، اگر کوئی صرف واجب کر کے ابھی بیان میں آ جائے، یعنی صرف شرٹ پہن کے آ گئے آپ کے یا کرتا پہن کے آ گئے، آپ لوگ بیٹھنے دیں گے اس کو یہاں بیان میں؟ میں نے ابھی یہاں پہ آ کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے میں اس کو بیٹھنے دوں گا؟ ہاں، بلکہ کتنے لوگ تو بھاگیں گے، جنت وڑ کی کیوں، جنت وڑ کی کیوں، اور میں بھی بیان میں بولوں گا یہ ننگا مسجد میں ننگا بن کے آیا، نکل۔ کیوں اس کو ننگا کیوں بولے؟ کیونکہ واجب ہے، اور بولو فرض۔ تو جو واجب ہوئے فرض نہیں ہوئے دنیا کی نظر میں ننگا ہے، تو جو عید کی نماز پڑھا فجر کی نہیں پڑھا وہ فرشتوں کی نظر میں ننگا ہے۔ میرے پیاروں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسا اپنے کو دنیا میں سب سمجھ میں آتا ہے حساب کتاب، تو شریعت کا حساب کتاب کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ فجر کی نماز پڑھ دے اور عید کی نماز